بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اج سکھ متراں دی بدھیری اے، کیوں دلڑی اداس گھنیری اے۔ اج سکھ متراں دی گھنیری اے، کیوں دلڑی اداس گھنیری اے۔ لوں لوں وچ شوق چنگیری اے، اج نینا لایاں نے کیوں جڑیاں۔ ماشاءاللہ میری جماعت کے عظیم مذہبی اسکالر عزت مآب جناب مفتی عبدالرحمان عابد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد ان کا بیان انشاءاللہ شروع ہوگا۔ جناب مفتی عبدالرحمان عابد صاحب کا بیان تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا جی۔ کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان کھاں۔ کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان کھاں۔ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ اب جناب میں معزز مہمان جو تشریف لائے ہیں ان سب کو دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب چودھری عبدالوحید صاحب جو سٹی موٹرز اکاڑا والے وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کو بھی دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس بزم کے لیے ٹائم نکالا، ہمیں عزت بخشی۔ اب میں بلا تاخیر میری جماعت کے عظیم مذہبی اسکالر، عظیم مبلغ، فاضل مدینہ یونیورسٹی، شیخ الحدیث مفتی عبدالرحمان عابد صاحب جو ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت فرمائے، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ میں ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ ایک سوال آپ سب کے لیے کہ تقریر کے آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ آپ سب کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کے دل میں کوئی سوال ہو، آپ ہمارے مفتی صاحب سے، اصحاب رسول کے حوالے سے، ہماری جماعت کے حوالے سے موقف کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ میرے مفتی جناب معزز مہمان مفتی عبدالرحمان عابد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی مطلب جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا میری جماعت کے عظیم مبلغ، عظیم مذہبی اسکالر، عزت مآب مفتی عبدالرحمان عابد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی کہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ ان کی آمد سے قبل ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، جناب پروفیسر مفتی عبدالرحمان عابد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دیجئے
تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، سو اگر تم پھر گئے، تم نے منہ موڑا، تو یقیناً اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ایک نہایت ہی اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اور میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے کوئی بات کچی اور بغیر دلیل کے انشاءاللہ کہہ کر نہیں جاؤں گا۔ عزیز بھائیو، ہم یہ جو اللہ کی زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہم سب کی حقیقی زندگی وہ آخرت والی زندگی ہے۔ یہ زندگی اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 120-30 سال کی ہو جائے گی۔ میرے خیال میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شخص اس دور میں 130 سال کی عمر سے اوپر جاتا ہو۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 کے درمیان ہوں گی۔ وَأَقَلُّ مَن يُجَاوِزُ ذَلِكَ، جو 70 سے اوپر جائیں گے نا وہ بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں 70 سالوں سے اوپر جانے والوں کی کتنی کو تعداد اور مقدار ہے ہمارے معاشرے میں، بہت تھوڑے ہیں۔ تو چلو ہم زیادہ سے زیادہ بھی لگا لیں تو 130 سال لگا لیتے، اور جو ہماری حقیقی زندگی ہے وہ میرے بھائیوں ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں موت کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دینا ہے، موت آنی نہیں کسی کو۔ وہ زندگی ارب اور خرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونی۔ اور یہ جو دنیا والی زندگی ہے نا، جو فانی عارضی اور ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے، توجہ کرنا میری طرف، ہم اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس زندگی کی سہولتیں، آسانیاں، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری کی پوری زندگی دن رات ایک کر کے لگا دیتے ہیں۔ کس زندگی کے لیے لگاتے ہیں؟
بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ساری زندگی نہ گرمی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ سردی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنی صحت کی پرواہ کرتے ہیں۔ کوئی 8 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے، کوئی 14 گھنٹے، کوئی 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی یہ سے بھی زیادہ ڈیوٹی کرتا ہے، اور کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنی جوان بیوی کو، اپنے تربیت کے جو محتاج بچوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کی خاک چھانتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اپنا ملک چھوڑ کے چلا گیا، بیوی بچے پیچھے بے شک برباد ہو جائیں، بوڑھے ماں باپ تڑپ تڑپ کے مر جائیں بچے کو دیکھنے میں، وہ لگا ہوا ہے دنیا کے اسباب وسائل اپنی اس زندگی کو کامیاب اور بہتر بنانے کے لیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، ہر بندے کی سب سے بڑی، سب سے آخری کوشش اور منزل یہ ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی بہتر، خوشگوار، کامیاب، خوشحال بن جائے۔ جو صرف زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 130 سال ہونی ہے، اور ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس زندگی میں جو فوائد، جو منافع ہمیں ملنے ہیں نا، وہ اللہ نے پہلے سے تقسیم کر کے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ جو نقصانات، جو خسارے، گھاٹے ہمیں دنیا میں ان کا سامنا کرنا پڑنا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ کب کا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ قلم اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اس قلم سے پہلے کائنات میں رب تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اول ما خلق اللہ القلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قلم بنائی۔ قلم کو بنا کر حکم دیا لکھ دے۔ اس نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا، ترجمہ کر رہا ہوں صحیح مسلم شریف کی حدیث کا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سارا کچھ لکھ دے۔ قلم نے وہ سارا اللہ کا علم لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا قلم نے؟ اللہ کا علم۔ اللہ علام الغیوب ہے۔ یہ جو آج کانفرنس ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے صحابہ و اہل بیت کی عظمت پر، یہ اللہ رب العالمین کو زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، قلم کو پیدا کرنے سے بھی پہلے رب کو اس جلسے کا علم تھا۔ اس جلسے میں کس کس عالم نے تقریر کرنی ہے وہ بھی اللہ کو پتا تھا۔ اس جلسے میں کس کس سننے والے نے آ کر سننا ہے، ان سب کے نام اللہ نے لکھے ہوئے تھے، اس وقت رب کے علم میں تھے، وہ اللہ نے سارا کچھ قلم سے لکھوا دیا۔ اس دن کی اللہ رب العالمین نے ہم سب کی روزی وہ بھی لکھ دی ہوئی ہے۔ ہم 24 گھنٹے دن رات ایک کر کے محنت کرتے رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ساری دنیا میں چلے جائیں، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ ہمیں نہیں ملے گا جو اللہ نے ہمیں مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتے، یہ ہر بندے کو پتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اور جتنا رب نے لکھ دیا ہے اس کا ایک لقمہ بھی دنیا میں چھوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا، وہ کھا کے ہی جانا ہے اس نے ہر صورت۔ یہ پتہ ہے ہمیں کہ جو مفاد، جو فائدہ اللہ نے لکھ دیا وہ مل جانا ہے، اور جو نہیں لکھا وہ نہیں ملنا۔ اس کے باوجود غور کرنا، اس کے باوجود ہماری ساری دوڑ،
ساری زندگی اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے وقف ہے، اور یہ زندگی دنیا کی جس کے لیے ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اس کی رب العالمین کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے بھلا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر دنیا کی زندگی کی قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب العالمین اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا، سارے کافر پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ اگر ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی اس دنیا کی، دنیا کے ساز و سامان کی اور دنیا کے وسائل کی، رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مچھر کا پر کتنے کا ملتا ہے؟ کوئی مفت بھی لینے کے لیے تیار، مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں پڑا ہوا ہے نا مچھر کا پر، اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں ہے، وہ جھاڑ کر گھر سے اڑا دے گا، نکال دے گا اسے۔ یہ مچھر کے پر کی قیمت ہے میری اور آپ کی نظر میں، ہم اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جو اس سے بھی گھٹیا چیز ہے رب کی نظر میں، اس کے لیے ہماری پوری زندگیاں وقف، پوری صلاحیتیں وقف، پوری توانائیاں ہم صرف کر دیتے ہیں۔ جو اس سے بھی گھٹیا اور حقیر چیز ہے رب کی نظر میں، اس کے لیے، اور جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے لیے ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کتنی تیاری ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اس کو سنوارنے اور کامیاب بنانے کے لیے آج تک ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے۔ میں یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، جس زندگی نے کبھی بھی ختم نہیں نہ ہونا، اس کے لیے ہم سب سے مراد پوری دنیا میں بسنے والے 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے لوگ، ہم سب سے مراد یہ والے بھائی نہیں، پوری دنیا میں بسنے والے 2.25 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے ہم سب کی، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اس کو سنوارنے کی سوچ اور فکر وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ محنت تو بعد میں ہوتی ہے نا، پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، محنت ہم کیا کریں گے؟ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، جس چیز سے وہ آخرت والی زندگی سنورنی ہے نا، کامیاب ہونی ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں نعمتوں والی بننی ہے، وہ چیز بھی دنیا میں صرف ایک ہے، 2 چیزیں نہیں ہیں۔ اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے نا کسی کے پاس، ساری دنیا کی حکومت بھی مل جائے اسے اور ساری دنیا کی دولت کا مالک بھی بن جائے، وہ ساری دنیا کی حکومت کو بھی لوگوں کی فلاح و بہبود میں اور ساری دنیا کی دولت کو بھی لوگوں کی فلاح و بہبود میں اچھے سے اچھے کاموں میں صرف کر دے، 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا وہ کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا، آخرت والی زندگی کامیاب ہو جائے گی؟ اللہ کی قسم، ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے ہم مسیتیں بنا دیں، مدرسے بنا دیں، یتیم خانے بنا دیں، بیواؤں کے لیے جو ہے نا وہ سینٹر بنا دیں، 1 روپیہ بھی گندے کام میں خرچ نہ کریں، اچھے کاموں میں ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، ایمان پاس نہیں ہے تو آخرت والی زندگی کامیاب نہیں ہونی۔ وہ صرف کیسے ہونی ہے؟ ایمان سے۔ اور میں نے کہا محنت تو دور کی بات ہے، ہمیں سوچ اور فکر بھی نہیں ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، کامیاب بنانے کی۔ مسلمان امت کو اس کی دلیل دے رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔
یہ لفظ میرے نہیں ہیں کہ وہ آخرت ایمان کے بغیر نہیں سنورنی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ بہت ساری نصوص ہیں، صرف ایک حدیث اور ایک آیت کے کچھ حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے مومن نہ بن جاؤ۔ اور وہ کچھ لوگ جنت میں اور کچھ جہنم میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ جہنم کے اندر جلنے والے لوگ جنتیوں کو دیکھ کر اوپر کو کہیں گے انافیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنت والو اللہ نے جو تمہیں پانی اور جو تمہیں رزق عطا کیا ہوا ہے، افیزو علینا تھوڑا سا ہمارے اوپر ہماری طرف بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ تو جواب قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیا کہیں گے وہ؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا رزق اور جنت کا پانی کافروں پر حرام۔ جنت کافروں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کافر جنت میں نہیں جا سکتا، اور جنت میں جانا کس نے؟ صرف مومن نے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جو چیز ایمان جنت میں لے جانے والی ہے، مسلمان اس ایمان کو نہیں جانتے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم نہیں جانتے۔ اگر میں کہہ دوں 98% پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایمان کی معرفت نہیں ہے، ایمان کو کی پہچان نہیں ہے، ایمان کو جانتے نہیں ہیں، تو یہ مبالغہ نہیں ہے میری بات، میں ابھی انشاءاللہ ثابت کروں گا، اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نے مبالغہ نہیں کیا، واقعتاً 98% لوگ نہیں جانتے ایمان ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں مسلمان۔ چیز ایک ہے ایمان، اور 2.25 ارب ہے ایمان والے، اور ایمان کے بغیر آخرت سنورنی نہیں، اور ایمان والوں کو اس ایمان کا پتہ تک نہیں ہے ابھی تک۔ کیا کیا ہم نے آخرت کے لیے؟ کیا سوچے آخرت کو سنوارنے کی؟ کیا سمجھوں میں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا کی، کمپیوٹر کے ماہرین چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے ہمیں، موبائل کی ہر باریکی کو بچے سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک ایک دنیا کا فن، اللہ کی قسم اس کے بڑے بڑے ماہرین اس کی باریکی تک پہنچنے والے بے شمار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر نہیں جانتا نا کوئی تو اس چیز کو نہیں جانتا جیسے آخرت سنورنی، اور اس کی فکر بھی کوئی نہیں، اور اس کا احساس بھی کوئی نہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہم نہیں سمجھتے۔ تین نظریات پائے جاتے ہیں ایمان کے متعلق مسلمانوں کے اندر، غور سے سننا ہے یہ، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی نا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، زندگی بھر کے لیے فائدہ ہوگا۔ 3 نظریات پائے جاتے ہیں غیر مسلموں میں نہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں، مسلمانوں میں، ایمان کی حقیقت کے متعلق، اور تینوں قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ بھی اللہ کی قسم قرآن و سنت کے خلاف نہیں، قرآن و سنت کے موافق نہیں، اور ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو واقعتاً بندے کو مومن بنانے والا ہو اور جنت میں لے جانے والا ہو، اور مسلمان ان 3 نظریوں کے حامل ہیں ساری دنیا میں۔ پہلا نظریہ یہ ہے، بندہ دل سے یقین کر لے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اللہ بھی سچا ہے، رسول اللہ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے ہیں، بس دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، دل سے تصدیق کر دے، زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے، اقرار کرے یا نہ کرے، عمل اس کے جیسے مرضی ہوں، مسئلہ کوئی نہیں، نہ عملوں کا ایمان کے اندر داخل ہے، نہ زبان کی اقرار کا ایمان کے اندر داخل ہے۔ ایمان کہتے ہیں بس دل کے یقین اور دل کی تصدیق کو۔ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے عربی زبان میں، فیض الباری اس کا نام ہے،
اس میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے ایمان کی، مومن کی، ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سچ ہے، زبان سے اقرار کلمہ نہ بھی پڑھے، اقرار نہ بھی کرے تو مومن ہے۔ اور اسی بنا پر، اسی نظریے اور عقیدے کی بنا پر بعض لوگوں نے کہا ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر سوا، ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان دونوں کا برابر ہے، ایک جیسے مومن ہے۔ صحیح سند سے ثابت ہے، میں بہتان نہیں باندھ رہا کسی پر۔ جتنا بڑا مومن ابو بکر اتنا بڑا مومن ابلیس بھی، کوئی فرق نہیں ان کے ایمان میں، کیونکہ دل میں ابو بکر کے بھی تصدیق موجود ہے اور دل میں ابلیس کے بھی تصدیق موجود ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ کیوں غلط ہے؟ دو آیتوں کا صرف حوالہ دوں گا، تفصیل آپ نے قرآن میں جا کے پڑھ لینی ہے، میں تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ سورہ الانعام 114 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہودیوں کو بھی علم ہے، عیسائیوں کو بھی علم ہے، یقین ہے۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، غور کرنا میرے بھائیو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کے یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا برحق اور سچا دین ہونے میں کوئی شک نہیں، محمد الرسول اللہ کے اللہ کا سچا اور آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یقین ہے انہیں کہ نہیں؟ ان کے یقین کی گواہی آسمانوں والا رب اپنی لا ریب کتاب قرآن میں لکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی اور سچی گواہی تو کوئی نہیں ہوگی دنیا میں۔ یقین ہے یہودیوں میں بھی، دل سے تصدیق کرتے ہیں، دل میں یقین ہے، عیسائیوں کے بھی، قرآن گواہ ہے، اللہ کی گواہی ہے۔ تو کیا پھر مومن بن گیا یہودی اور عیسائی؟ کہنا چاہیے انہیں مومن، مان لینا چاہیے، کیوں نہیں؟ دل سے تو تصدیق کرتے ہیں، ان کی تصدیق رب نے قرآن میں لکھ دی ہے، دل میں یقین ہے، ان کا یقین رب نے قرآن میں اتار دیا۔ اگر وہ یقین کے ساتھ یہودی کے یہودی ہیں، عیسائی کے عیسائی ہیں، تو اس سے پتا چلا یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ بندہ دل کے اکیلے دل کے یقین سے کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ کوئی نہیں بنتا، کوئی نہیں بنتا اکیلے دل کے یقین سے ایمان والا، ورنہ ان کو سب کو یہودیوں عیسائیوں کو ایمان والا ماننا پڑے گا۔ دوسرا نظریہ جو ہماری عوام الناس میں ان پڑھ لوگوں کا ہے، بے شمار کا، وہ نظریہ یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی دے دے، تو بس بندہ پکا سکے بند گھڑا مچھا ایمان والا بن گیا، کسی اور شے کی ضرورت۔ دل میں اس کے جو مرضی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمل جیسے بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بندہ کیا بن گیا؟ ایمان والا۔ یہ نظریہ بھی باطل ہے میرے بھائیوں، غلط ہے۔ دو آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں، سورہ نور کی 47 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اطاعت کا دعویٰ، کیا یہ کلمہ پڑھنا بنتا ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنا ہی بنتا ہے نا۔ آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا کہا انہوں نے، کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وما
اولئک بالمؤمنین، یہ کروڑ کہیں آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے ایمان والا بندہ بن جاتا ہوتا تو اللہ قرآن میں لکھتے وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں کروڑ کہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھا ہے انہوں نے لیکن ایمان والے نہیں مانا۔ اس سے بھی بڑی بات میرے بھائیوں، اس سے بھی بڑی بات، عبداللہ بن ابی کا نام جانتے ہیں نا سارے، سنا ہے نا؟ مر گیا یہ شخص، کلمہ پڑھتا تھا، اس کے سینکڑوں ساتھی اس کے ساتھ موجود تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے ہر کام میں بھی شرکت کرتے تھے، اکیلا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، شرکت بھی کرتے تھے۔ مر گیا عبداللہ بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اس کے بیٹے کو دیا، اس نے وہ کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا۔ امام الانبیاء نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، اسے قبر میں اتار دیا، دفن ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن ابی 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، گھر میں کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اس کا جنازہ پڑھا دیا آپ نے، آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ اِنَّهُمْ لفظوں پر غور کرنا، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ان کو نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے، یہ کافر ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا مانا عبداللہ بن ابی کو، ایمان والا مانا تو آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ نے اپنا قمیض دیا، آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اللہ کے نبی اور صحابہ اس کو ایمان والا مان رہے تھے، لیکن اللہ نے ایمان والا نہیں مانا، اللہ نے کہا کافر ہے، کافر ہے یہ۔ تو اکیلا کلمہ پڑھنے سے بھی بندہ ایمان والا کوئی نہیں ہوتا۔ تیسرا نظریہ ہے دل سے بندہ تصدیق کر دے کہ اسلام برحق دین ہے، یقین پیدا ہو جائے دل میں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہر مدرسے ہر مسجد کے امام کا نظریہ ہے، اللہ ماشاءاللہ، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے اور زبان سے اقرار ہو جائے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ ایک حدیث صرف سناؤں گا بس، حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، پڑھ آپ خود نے لینی ہے، چند لفظ سناؤں گا اس کے آخر میں سے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2733 نمبر ہے حدیث کا، نوٹ کر لیں۔ دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر آپ سے سوالات کیے، آپ نے ان کے جواب دیے، جوابات ان کے علم کے مطابق 100% صحیح تھے اور وہ نبی ہی دے سکتا تھا۔ دونوں یہودی جواب سن کر کہنے لگے نشہدو انکا نبیون، توجہ کرنا میرے بھائیوں، بڑی اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ نشہدو انکا نبیون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، سچے ہو۔ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا کہ نہیں، شہادت دی کہ نہیں؟ اچھا، ان کے دل میں یقین اور تصدیق تھا کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے تصدیق تھی، یقین بھی تھا ان کے دل میں، یقین بھی تھا، اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو ایمان والے مان لیا؟ بن گیا ایمان والے؟ لفظ کیا بولے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ لفظ یاد کر لو، ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو نا، یہ لفظ یاد کر لو۔ کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو
اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں مانے اور رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اگر مجھے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو میری بات بھی تو مانو، میری اتباع بھی تو کرو۔ اس سے کیا سمجھ آئی؟ دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اتباع ہو، تو پھر بندہ بن جاتا ہے کون؟ مومن۔ یہ ساری چیزیں ہوں تو بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن۔ اب ذرا غور کرنا، 3 مثالیں دے کر میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 3 مثالیں دوں گا یہی نقطہ سمجھانے کے لیے کہ آج کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا میں ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں، یہ 3 مثالیں صرف سمجھنے کے لیے دینی ہیں، باقی بے شمار مثالیں آپ خود ان مثالوں کو سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ گلی میں، بازار میں، مسجد میں، ہر جگہ پر ہم دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے، لیکن آپ کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ دیکھتی ہیں۔ تو ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی کی گھر میں کیا مصروفیت ہوتی تھی؟ کہتی ہیں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کانا فی محنت اہلہ ہی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے نا تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیا کام ہوتے ہیں گھروں میں میرے بھائیوں؟ ہاں کیا کام ہوتے ہیں؟ برتن دھونے، کپڑے دھونے، جھاڑو دینا، اور جو گھریلو کام ہے سارے کام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ برتن دھو دے گا نا تو سارا معاشرہ کہے گا بیوی دے تھلے لگے، رن مرید ہے، یہ رن مرید ہے، بیوی دے تھلے لگ گیا۔ تو ماں باپ بھی کہیں گے اس کو، اوے تو بیوی دے تھلے لگ گیا، بیوی دے نال کپڑے دھو رہے۔ اگر ساری کائنات کے سردار سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ کام کریں، آر نہیں ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے اور مسلمان معاشرے کے لیے یہ آر کیسے بن گئی؟ اچھا، میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، مثال جو دے رہا ہوں، کہتی ہیں جب اذان سنتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، گھر میں مصروف ہوتے، جب اذان سنتے تو ساری مصروفیتیں چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے، اور ایسا محسوس ہوتا ہم اللہ کے نبی سے اجنبی ہیں، اللہ کے نبی ہمیں جانتے ہی نہیں۔ بالکل آپ کا رویہ ہی اجنبیوں والا، ہم سے گھر والیوں سے اجنبیوں والا رویہ بن جاتا۔ اذان سن کر دنیا کی کسی مصروفیت کو آپ مد نظر نہیں رکھتے، صرف مصروفیت کیا ہو جاتی ہے آپ کی؟ نماز کی تیاری اور نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا۔ جب آپ سفر میں ہوتے، میرے بھائیوں غور کرنا، جب آپ سفر میں ہوتے تو بلال سے کہتے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، سکون ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے، اذان کہو، ناراض نہیں ہونا۔ ہمارے معاشرے میں بھی مسلمانوں کو اذان کہنے سے تسلی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے شمار مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک طرف اذان آ گئی، اب میں دکان پہ بیٹھا ہوں، گاہک کھڑے ہیں، میں دکان بند کر دوں اب، میرا سکول چل رہا ہے، میں سکول میں سبق پڑھا رہا ہوں، اب میں اپنا سبق چھوڑ دوں اذان سن کر؟ میں پروفیسر ہوں، لیکچر دے رہا ہوں یونیورسٹی میں، کالج میں، میں اپنا لیکچر بند کر دوں اذان پر؟ میں فلاں
محکمے کا 18ویں گریڈ کا 24ویں گریڈ کا 28ویں گریڈ کا افسر ہوں، میں اب اذان سن کر مسجد میں جاؤں؟ قسم اللہ کی دل میں کشمکش لگ جاتی ہے، اور بندہ اپنی دنیا کے کام کو ترجیح دیتا ہے، نماز کی اس کے سامنے کوئی قدر و قیمت ہوتی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کی ہر مصروفیت سے اللہ کی قسم کٹ آف ہو کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اور کیا سیرت تھی محمد رسول اللہ کی؟ بیمار ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، بے ہوشی سے کچھ دیر بعد ہوش آیا نا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے لفظ زبان پر کیا ہے؟ صلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ اصل الناس ہو، لفظ آپ نے نہیں سنا رہا میرے بھائیو، 687 نمبر حدیث ہے کتاب الاذان صحیح بخاری میں، ساری حدیث نہیں، آخری لفظ ہے، ساری حدیث پڑھنے والی ہے، وہ آپ خود پڑھیں گے، حوالہ اس لیے میں نے دیا آپ کو، 687 کتاب الاذان صحیح بخاری۔ دوبارہ ہوش آیا تو پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، پھر پانی منگوایا، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں بزرگوں، اللہ کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہے کہ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، بار بار، یہ معمولی تکلیف والا مریض بار بار بے ہوش نہیں ہوتا۔ اس تکلیف کی شدت میں امام الانبیاء کو فکر کس چیز کی؟ نہیں، نماز کی نہیں، نماز اور باجماعت کی۔ کس کی فکر؟ اصل الناس ہو، آپ یہ پوچھ رہے ہیں اصل الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ باجماعت نماز کی اس حالت میں اتنی فکر، کس کو فکر؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، اور جو جنت میں سب سے بلند مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے قسم ہے اللہ کی جہنم کے اندر جلنے والے لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس نبی کو نماز کی اور جماعت کی اتنی فکر، کبھی ہمیں بھی اتنی فکر ہوئی زندگی میں؟ ان کو بیماری کی حالت میں، تکلیف میں یہ فکر ہے۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا اب تکلیف کی شدت میں کوئی کمی آپ نے محسوس کی، آپ نے فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہسپتال میں نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں، ایمرجنسی میں نہیں، مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں اور لائنیں بن رہی ہیں۔ مطلب ہے امام الانبیاء کے جسم میں اتنی سخت طاقت نہیں تھی اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے، پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ ورکعوا مع الراکعین، رب کا حکم ہے قرآن میں اپنے بندوں کو، اللہ کے نبی اس حکم پر عمل پیرا ہے، اس شدت میں عمل کر رہے ہیں۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث رحمت اللہ علیہ الباری، وہ پتہ ہے اس حدیث سے کیا مسئلہ نکالا انہوں نے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، اس پر باب قائم کیا ہے، بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی چھٹی مل سکتی؟ یہ حدیث لا کر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ دو لوگوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر بھی مسجد میں پہنچ سکتا ہو نا، اس کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی، اس کو باجماعت پڑھنی ہے جا کر مسجد میں۔ اتنا بڑا فریضہ اسلام کا، اتنی اہمیت اللہ کے نبی کی زندگی میں نماز کی۔ میرے بھائیوں قسم ہے مجھے پروردگار کی،
ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب سے رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں فرض کی، اللہ کے نبی لے کر آئے، اس دن سے لے کر آخر دن تک ایک نماز محمد الرسول اللہ نے نہیں چھوڑی زندگی میں، ایک نماز اللہ کی قسم نہیں چھوڑی۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں جنگ خندق کے موقع پر، لیکن آپ نے مغرب کے بعد ساری کٹھی پڑھ لی، چھوڑی نہیں ایک نماز بھی، ایک نماز نہیں چھوڑی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء خاتم النبیین نے۔ اور کتنا بڑا فریضہ ہے، اللہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رکن ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، اللہ نے یہ نہیں کہا چھٹی ہے تمہیں چھوڑ دو نماز، کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، زیادہ بیمار ہو تکلیف ہے، لیٹے ہوئے ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ وضو کے بغیر پیارے پیغمبر نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی، وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہو، پانی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں، تیمم کر کے پڑھ لو۔ اور اگر کوئی تیمم بھی نہیں کر سکتا، میرے محترم بھائیوں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اتنا بیمار ہو، گھر میں چارپائی پر، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ بلڈ، دوسرے پہ گلوکوز کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی ناری لگی ہوئی ہو، پیشاب کپڑوں پر بستر میں بھی گرا ہوا ہو، کپڑے بھی پلید ہیں، بستر بھی پلید ہے، میرے محترم مسلمان بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا، کپڑے بھی پلید ہیں، بستر بھی پلید ہے، اس بیمار کے پاس اس کے کپڑے بستر چینج کرنے والا کوئی نہیں، اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، خود ہلنے جلنے سے بیچارہ قاصر ہے، مگر اس کی عقل اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، اس بیمار کی عقل بھی کام کر رہی ہے، ہوش و حواس بھی کام کر رہے ہیں۔ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی رب نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی، وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے بستر پر، جیسے کپڑوں میں پڑے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ رب العالمین کسی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، نہیں ہے طاقت، نماز کی چھٹی نہیں، نماز پڑھنی ہے، جب تک عقل کام کر رہی ہے نماز کی معافی نہیں۔ اور آج میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، ہمارا 21-22 کروڑ کا ملک ہے مسلمانوں کا پاکستان، دیانتداری سے بتانا، اذانیں ہوتی ہیں تو نماز پڑھنے والے کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہاں، جو اپنی ساری دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑ کر نبی کی سیرت پر، نبی کی اتباع کرتے ہوئے، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، جو ہر دنیا کی مصروفیت سے فارغ ہو کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، بعض جماعت نماز پڑھتے ہیں، کتنی تعداد ہے ان کی؟ 90% ہمارے معاشرے کے مسلمان اللہ کی قسم ایسے ملیں گے جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ 90% کتنے ہیں؟ کیسے ملیں گے؟ ایک بھی نہیں پڑھتا دن رات کی 5 نمازوں میں، اور جو 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرنے والے ہوں گے نا، شاید وہ 3 یا 4% مل جائیں آپ کو، یہ بھی شاید مبالغہ ہی میں کر رہا ہوں۔ اب دیانتداری سے بتائیں، دیانتداری سے بتائیں میرے بھائیوں، یہ جتنا بے نمازوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، آپ غور کریں، اذان ہوتی ہے نا، آپ ماشاءاللہ سارے اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، آبادی میں ارد گرد دیکھتے ہیں کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں اذان ہونے کے بعد، کتنے ٹیوشن سینٹروں میں تعلیم کی بجائے نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کتنے سکولوں کالجوں میں ہوتا ہے ایسا؟ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ کتنے دفتروں میں نماز کی تیاری میں سارا کام رک جاتا ہے، کسی ایک دفتر میں بھی اللہ کی قسم کوئی کام نہیں رکتا۔ اللہ کے نبی سب دنیا کے دھندے فارغ ہو جاتے، چھوڑ دیتے، نبی کی اتباع یہ ہے۔ اور اب جتنے بے نماز مسلمان ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی مثال میں نے اس لیے دی ہے، جتنے بے نماز مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں،
میں حسن ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں. ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. ان کے دل میں یقین ہے اللہ بھی سچا ہے, نبی بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, اور یہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن حکم اللہ کا نہیں مانتے, اتباع امام الانبیاء کی نہیں کرتے. یہودی اور عیسائی دل میں ان کے بھی یقین تھا, زبان سے اقرار وہ بھی کرتے تھے, اتباع انہوں نے بھی نہیں کی, حکم اللہ کا انہوں نے بھی نہیں مانا. وہ یہودی کے یہودی, عیسائی کے عیسائی, اور میں اور آپ مومن کے مومن. ٹھیک ہے کیوں جی؟ ٹھیک ہے. یہ وہ کیوں یہودی اور میں کیوں مومن؟ فرق بتائیں مجھے, کیا فرق بتائیں, آپ سمجھائیں, مجھے تو نہیں سمجھ آیا آج تک. قرآن کہتا ہے وہ دل میں ان کے تصدیق ہے, محمد الرسول اللہ کو سچا جانتے ہیں, اسلام کو برحق دین سمجھتے ہیں, محمد الرسول اللہ کے سامنے آ کر اقرار اور اعتراف کیا ہے. پیارے پیغمبر نے ایمان والے نہیں مانا. آپ نے کہا ایمان والا بننا ہے تو میری اتباع کرنی پڑے گی. اتباع تو ہم نے بھی نہیں کی, انہوں نے نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کی. ہم نے کام کیا. یہ 90% کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کوئی شیطان کی اتباع کرتا ہے, کوئی اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے. کون اتباع کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ اتباع کے بغیر کافر ہیں دونوں چیزوں کے پائے جانے کے باوجود, تو میں اور آپ کیسے مومن؟ اب دیانتداری سے بتائیں, میں نے جو بات کہی ہے میرے بھائیوں کہ 98% مسلمانوں کو ایمان کا نہیں پتا. اگر ان بے نمازوں کو پتا ہوتا ایمان ہوتا کیا ہے, ایمان کہتے کس کو ہیں, تو یہ اتنا معاشرہ بے نمازوں سے اٹا پڑا ہوتا ہمارا. اور جس کو پتا ہو کہ ایمان کیا ہے وہ نماز چھوڑتا ہے؟ وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتا نماز. اس کو تو پتا ہے نماز چھوڑی تو ایمان سے میرا نام ختم, مسلمان برادری سے خارج. وہ تو چھوڑتا ہی نہیں. اور یہ سارے چھوڑ کر مومن بنے ہوئے ہیں, سکے بند, گھڑے مچھے, عاشق, غلام, صدقے, واری, قربان, سب سے بڑے نبی کے محب, اور ان سے بڑا نبی کی خوشی منانے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا کوئی. ہاں, لیکن نبی کی اتباع کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں نبی کی اتباع کرنے کا. اس لیے ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں ایمان کیا ہے. وہ ایمان کو سمجھتے نہیں, جانتے ہی نہیں, ایمان کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے. اچھا دوسری مثال سنیں, توجہ سے سننا ہے. میں کسی کو اللہ کی قسم نشانہ نہیں بنا رہا, میں مسئلہ سمجھانے کے لیے, ایمان سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. توجہ کرنا ذرا, بڑی اہم مثال ہے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی زمین پر امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے امن اور سلامتی کے دشمنوں سے کیا کرو؟ لڑائی کرو, جنگ کرو, لڑو ان سے. لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین, مومنوں کو لڑنے کی ترغیب دو. اگر کوئی آپ کی ترغیب دینے سے چلتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو لا تکلف الا نفسک, اکیلے خود ہی جا کے لڑو, آپ اپنی جان کے مکلف ہے. امام الانبیاء پر آیت اتری, رب کا حکم آیا, آپ سب گواہ ہیں. کوئی بندہ اللہ کی قسم نہیں اس کا انکار کرنے والا دنیا میں پیدا ہوا. اللہ کا حکم آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کی ساری مدنی زندگی کے 9 کے 9 10 کے 10 سال جہاد اور قتال کے میدانوں میں گزار دیے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ 10 سال اللہ کے نبی کی زندگی کے مدینہ طیبہ میں رب کا حکم آیا, رب کے حکم کی اطاعت کی, ساری زندگی خطرات انگیز کرتے ہوئے گزار دی آخر دم تک. 80 جنگیں, 80 سے زیادہ جنگیں ان 10 سالوں میں محمد الرسول اللہ نے لڑی. 27 میں اللہ کی قسم بے نفس نفیس خود شریک ہوئے, اپنے جسم اطہر کے ساتھ 27 میں خود شریک ہوئے. آپ کے سر پر خود ٹوٹ گیا, سر پھٹ گیا, خود کی کڑیاں رخساروں پر چپ گئیں, رخسار لہو لہان ہو گئے, دانت آپ کا شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر گر پڑے. 70 صحابہ آپ کے سامنے شہید کیے ہوئے, لاشیں 70 صحابہ کے پڑے ہیں. ساری زندگی گھر میں بیٹھ کر نہیں, مرغے چرگے اڑا کر نہیں,
حلوے کھیریں کھا کر نہیں، ساری زندگی اللہ کی قسم الہ کلمات اللہ کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، امن اور سلامتی کے قیام کے لیے محمد الرسول اللہ نے 10 کی 10 سالہ زندگی رب کا حکم مانتے ہوئے جہاد اور قتال کے میدانوں میں صرف کر دی. اور یہ حکم صرف رسول اللہ کو نہیں تھا، صحابہ کو بھی تھا کہ نہیں؟ اچھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تھا یا ہمیں بھی ہے؟ ہمیں بھی ہے. اللہ نے کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا، یہ اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، امن اور سلامتی کے دشمن، انسانیت کے دشمن، جب تک ان دشمنوں کے ہاتھ نہیں توڑ دیتے، سر نہیں پھوڑ دیتے، چین سے نہیں بیٹھنا، لڑنا ان سے. حکم ہے تمہیں لڑو، حکم ہے اللہ کا. انفرو خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو. تمہارے پاس ٹائم ہے یا ٹائم نہیں ہے؟ بوڑھے ہو یا جوان ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، اسلحہ بند ہو یا بغیر اسلحہ کے ہو، جس حالت میں بھی ہو نکلو. پیدا کرنے والے کی قسم. حکم آیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. صحابہ کی عظمت دیکھنا، یہ صحابہ کی عظمت کا جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، بوڑھے ہیں. بیٹوں نے کہا ابا جان ساری زندگی آپ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے، پھر ابو بکر کے ساتھ مل کے لڑتے رہے، پھر عمر کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، پھر عثمان کے ساتھ مل کر لڑتے رہے. اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کی جگہ پر ہم لڑتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں. ساری زندگی آپ نے جہاد میں گزار دی. کہنے لگے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے میرے رب کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، اور میں اپنے آپ کو ہلکا پاتا ہوں، میں نکلوں گا. میں رب کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. نکلے بحری جہاد کے لیے، سمندر میں سفر کیا، موت آ گئی. بوڑھے تھے، موت آ گئی. کہتے ہیں راوی، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، راوی کہتے ہیں 8 دن تک ہمیں کوئی جزیرہ نہیں ملا ان کو دفن کرنے کے لیے. 8 دن تک لاش ان کی کشتی میں پڑی رہی. 8 دن تک ان کا ایک ذرہ برابر ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق نہیں پڑا. ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ابھی اس روح ان کی کف سے انصری سے پرواز کی. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان کا جسم بہت بھاری اور بوجھل ہو گیا تھا، بھاری ہو گئے تھے. بوڑھے بھی ہو گئے، بھاری بھی ہو گیا جسم، چلنا بھی مشکل تھا. کہتے ہیں یہ آیت سن کر، یہ تھے صحابہ رضوان اللہ، آیت سن کر کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے آپ کو ہلکا پاتا ہوں، میں جاؤں گا جہاد میں. نہیں بیٹھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے خاص خادم، سب سے پہلے مہمان نواز، جن کے گھر میں ہجرت کے بعد اللہ کے نبی نے آ کے پڑاؤ ڈالا. 90 سال کی عمر، اللہ کی قسم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی 90 سال کی عمر. جہاد کے لیے نکل پڑے قسطنطنیہ میں جہاد کے لیے. 90 سال کی عمر ہے. واپسی پر یا جاتے ہوئے فرشتہ اجل آ گیا، موت آ گئی، فوت ہو گئے. فوت ہونے سے پہلے امیر لشکر نے ان سے پوچھا آپ شدید بیمار ہیں، شاید اس بیماری سے جان بر نہ ہو سکے، کوئی وصیت ہو تو کریں. کہا میری وصیت یہ ہے جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو سواری پر رکھنا اور دشمن کے علاقے کے اندر تک، جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہونا وہاں تک لے کے جانا اور وہاں مجھے دفن کرنا، جا کے وہاں جا کے دفن کرنا. صحابہ نے عمل کیا. ساری زندگی اللہ کی قسم اپنے کاروبار چھوڑ دیے، دنیا کی ہر شے قربان کر کے نبی کے کندھوں کے ساتھ کندھے اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوئے. آج 1-2 آیتیں نہیں ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 400 نوٹ کر لو میرے بھائیو،
دعویٰ نہیں کر رہا، ذمہ دار ہوں، 480 سے زیادہ جہاد و قتال کی آیتیں قرآن پر انگلی رکھ کر اللہ کی قسم گنوا سکتا ہوں، میں گنوا سکتا ہوں آپ کو 480 سے زیادہ آیتیں۔ علماء کہتے ہیں اگر 480 سے زیادہ جہادی آیتوں کو اکٹھا کرو 7 یا 7.5 پارے کے برابر قرآن بن جاتا ہے۔ 7.5 پارے کے برابر رب نے جو قرآن نازل کیا، نبی نے جو 10 سالہ زندگی پیش کیا اللہ کے حکم پر، آج 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں۔ کتنی ہیں دنیا میں؟ 5 درجن مسلمان حکومتیں، فوجیں، حکومتیں، سب کچھ۔ دیانتداری سے بتائیں، ایک موجودہ افغانی حکومت کے علاوہ کسی ایک حکومت کا نام لیں جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے جہاد کے میدان میں کھڑی ہو، بتائیں، بتا سکتے ہو؟ قسم اللہ کی ہے ہی نہیں دنیا میں، بتانی کہاں سے ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں۔ اچھا چلو حکومتیں سیکولر صحیح، بے ایمان صحیح، بے دین صحیح، میں کہتا ہوں 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے دنیا میں، دیانتداری سے بتانا میرے بھائیوں، میرا سوال ہے آپ سے، سمجھدار ہے ماشاءاللہ آپ، دیانتداری سے بتائیں ان 2.25 ارب مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر، خطرات انگیج کرتے ہوئے، نبی کی 10 سالہ مدنی زندگی کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے جو اس ظلم و ستم کے مقابلے میں، اسلام دشمنی کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کتنے ہیں مسلمان؟ چند لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، قسم اللہ کی چند لوگ۔ میرا پھر وہی سوال ہے، میں ایمان سمجھانا چاہتا ہوں ایمان کیا ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو ایمان کا کتنا کو علم ہے، کتنی کو بصیرت ہے، اور ایمان وہ ہے میرے بھائیوں قسم اللہ کی جس کے بغیر نہ میری نہ آپ کی آخرت نہیں سنورنی۔ ایک ہی چیز ہے دنیا میں ہماری ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے والی، وہ ایمان ہے، اور ہم کتنے کو مومن ہیں، کتنا کو ایمان ہے ہمارے اندر، ذرا غور کرنا۔ 2.25 ارب مسلمانوں میں جہاد کرنے والے چند لوگ ہیں، باقی سارے دہشت گرد کرنے والے، ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، ساری دنیا کے مسلمان یہی کام کر رہے ہیں، چند لوگ جہاد کر رہے ہیں۔ اچھا یہ لوگ جو پراپیگنڈا کرتے ہیں، دہشت گردی کہتے ہیں، دیانتداری سے میں اللہ کے فضل سے حسن ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں، ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، اسلام بھی اللہ کا برحق دین ہے، اور یہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا حکم اللہ کا مانا، نبی کی اتباع کی؟ کیوں جی؟ اچھا دل سے تصدیق تو یہودیوں میں بھی تھی، عیسائیوں میں بھی تھی، زبان سے اقرار ان میں سے بھی لوگ کرتے تھے، اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے، وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، اور میں اور آپ مومن کے مومن، ٹھیک ہے؟ انصاف یہی ہے، دیانتداری اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں، غور کرنا میرے بھائیوں، قرآن میں کہا رب نے، 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی، خود جا کے پڑھ لینا قرآن سے، کسی تفسیر والی کتاب سے پڑھ لینا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا۔ اولئک ہم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، صرف یہ سچے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے مال اور جان سے جہاد نہیں کرتا وہ سچا، اور جو سچا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا مومن۔ جھوٹا مومن ہے وہ، اللہ نے کہا قرآن میں، سچے صرف یہ ہیں اور ایمان والے صرف یہ ہیں۔ اب جو مجھے نظر آتا ہے نا، اللہ کرے میری نظر کوتاہ ہو اور میری سوچ غلط ہو جائے، اللہ کرے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے میری کوتاہ نظر میں اور کم علمی میں کہ ساری دنیا کی حکومتوں نے اور مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، یہ ایمان بنا کر بیٹھے ہیں کہ یہ 480 سے زیادہ آیتیں، 7 پارے کے برابر قرآن، اور یہ نبی کی جو سیرت ہے نا، یہ نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے آیتیں تھیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان دنیا میں۔
اور جب سے یہ سوچ پروان چڑھی ہے ساری دنیا کے کافر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، عصمتیں لوٹ رہے ہیں، ان کے ملک برباد کر رہے ہیں، ان کی معیشتیں اجاڑ رہے ہیں، اور یہ کافروں کے سامنے برائلر کی حیثیت اللہ کی قسم اختیار کیے ہوئے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے۔ امریکیوں یہودیوں کے سامنے ایک ایک ملک برائلر کی طرح اپنی باری کا منتظر بیٹھے، یہ بدبخت جہاد کو چھوڑ کر ساری 2.25 ارب امت مسلمہ کو برائلروں کی طرح کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ مومن سب سے بڑے، ان سے بڑی خوشی نبی کی پیدائش کی کسی کو ہوتی نہیں۔ کروڑوں روپیہ یہ چراغاں پر خرچ کر دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ جھنڈیوں پر، سبز جھنڈوں پر لگا دیتے ہیں، سیمینار سیرت کے جلسے کانفرنسوں پر اجاڑ دیتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیاری نہیں۔ نبی کی سیرت اچھی نہیں لگتی، پسند ہی نہیں، صحابہ کا طریقہ اچھا ہی نہیں۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جو اس طرح کا مومن نہیں ہے نا مجھ میں سے اور آپ میں سے، جس طرح کے مومن صحابہ تھے، وہ ایمان رب کو ہمارا چاہیے نہیں، لولا لگڑا ایمان نہیں چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب نے قرآن میں اصول بنا دیا، او لوگو تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ جیسا ہوگا تو تم ہدایت والے ہو، ورنہ گمراہ ہو۔ جس کا ایمان ابو بکر جیسا نہیں، عمر جیسا نہیں، عثمان جیسا نہیں، علی جیسا نہیں، طلحہ و زبیر جیسا نہیں، سعد و سعید جیسا نہیں، حسن و حسین جیسا نہیں، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، سعید بن زید ان جیسا نہیں، یہ ہدایت والا، وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت والا بننا ہے تو جس طرح صحابہ نے نبی کا حکم مانا، رب کا حکم مانا، جس طرح صحابہ نے نبی کی اتباع کی، جو اس طرح کرے گا وہ ہدایت والا ہوگا۔ معیار یہ ہے، پرکھنا چاہتے ہو میں ہدایت پر ہوں یا نہیں، تو دیکھو میرا ایمان صحابہ کے مطابق ہے، جیسا انہوں نے ایمان قبول کیا میں بھی ویسا ہوں۔ تیسری اور آخری مثال، میری بات ختم۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، میں بڑے دکھ سے یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، تکلیف اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہم مومن تھے، ہم نے مومنوں والا کام کیا کیا ہوا ہے آج تک؟ میں ساری دنیا کا رونا رو رہا ہوں، آپ کی اللہ کی قسم آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ اپنی قیمتی رات کو، قیمتی وقت کو چھوڑ کر یہ کڑوی باتیں سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اچھے ہیں، میں آپ کی نہیں ساری امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، تیسری اور آخری مثال ہے، حجۃ الوداع میں تھے امام الانبیاء۔ اللہ اکبر، 10 ذوالحجہ کا دن تھا، مینا میں تھے آپ۔ سورہ بقرہ کی 275 سے 80 نمبر تک آیتیں اتری، یہ ساری آیتیں سود کی حرمت پر تھیں۔ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جب یہ آیتیں اتری نا، اللہ کے نبی نے بغیر کسی توقف کے دنیا کو مخاطب کر کے کہا، سب کو، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن، آج سارا سود دفن، اللہ نے حرام کر دیا، سارا ختم۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کرتا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارے کا سارا ختم، سارے کا سارا ختم۔ ایک ٹیڑی پیسہ نہ آج کے بعد سود کا کسی سے لینا، نہ کسی کو دینا، ختم۔ نبی نے اللہ کا حکم مانا، ہاں، صحابہ نے نبی کی اتباع کی۔ میں پھر میرا وہی سوال ہے، 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی اتباع میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی کی اتباع میں اپنے ملک سے مکمل سودی سسٹم کے خاتمے کا اعلان کیا ہو۔ ایک کا نام بتا دو۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہے کوئی ملک مسلمانوں کا؟ یار میں کافروں کا نہیں کہتا، مسلمانوں کا کہتا ہوں۔ نبی کی اتباع
ملکوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، اداروں کے لیے نہیں ہے. یہ ماورا ہے محمد الرسول اللہ کی اتباع سے. ان کا کون سا اسلام ہے؟ ایک ملک بتاؤ مسلمانوں کے ملکوں میں جنگ، سود، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اور میرے بھائیوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ کتنے درجے کا، کتنا بڑا مومن ہے وہ؟ جو رب کے خلاف لڑ رہا ہے، نبی کے خلاف جنگ کر رہا ہے، کتنا بڑا مومن ہے؟ ہمارا ملک، ملک پاکستان، بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں، ہمارا ملک، ملک پاکستان، 20 لاکھ لوگوں نے اللہ کی قسم خون بہا کے، قربانیاں دے کے یہ ملک لے کے دیا ہمیں. دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، دریا، خون کے دریا، ندیاں عبور کر کے لوگ پہنچے، بڑی قربانیاں دی. کس لیے دی تھی؟ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنا تھا، اس کے لیے قربانیاں دی تھی لوگوں نے. مسلمانوں کا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہوا. 1999 میں، توجہ کرنا ذرا، 1999 میں، کچی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ سود اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. اسلام پر بنا ہوا، لا الہ الا اللہ کے نام پر مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان. ہم فیصلہ کرتے ہیں 2 سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم پاکستان سے ختم کر دیا جائے. یہ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کا فیصلہ تھا، متفقہ. اس وقت کے ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم، اس نے فیصلہ لیا، حالانکہ ابھی 2 سال کی مدت تھی کہ 2 سال کے اندر اندر ختم کرنا ہے. اس نے فیصلہ لیا اور جا کر سپریم کورٹ کے پاس درخواست دے دی اس فیصلے کے خلاف سٹے کی. کہا ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ 2 سال کے اندر اندر سود ختم کر دو. سٹے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. یہ لفظ ہے آن دی ریکارڈ، میرے لفظ نہیں ہے. اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. ہمیں سٹے دیا جائے اس فیصلے کے خلاف. ہماری ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے قابل احترام ججوں نے سٹے دے دیا وزیر اعظم کی درخواست پر. سٹے مل گیا. 20 سال تک فیصلہ 21 سال تک لٹکا رہا. دیانتداری سے بتائیں، ملک چل پڑا جی؟ مہنگائی کا نام و نشان مٹ گیا ہمارے ملک سے. تنگ دستی بھی ختم ہو گئی، بے روزگاری بھی ختم ہو گئی. IMF، ورلڈ بینک، UNO، ان مشٹنڈوں کی غلامی سے نجات اور چھٹکارا بھی مل گیا نا. کیا چلایا انہوں نے ملک؟ یہ فیصلے کو روک کر کیا ملک چلایا؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ اس لیے روکنا ہے کہ اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. 20-21 سالوں میں کیا چلایا تم نے نالائکو؟ اچھا پھر غور کریں، لفظ چھوٹا سا نہیں ہے، بظاہر سننے میں چھوٹا سا لگتا ہے. ملک چل نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ رب نے اس لیے سود حرام کیا کہ ملک کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. رب دشمن تھا پاکستان کا، اور یہ وزیر اعظم پاکستان کا ہمدرد اور خیر خواہ تھا. یہ بچانا چاہتا تھا، رب تباہ کرنا چاہتا تھا اس ملک کو، اس لیے اس نے حرام کر دیا. اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی مہلت نہیں مانگی، رب کا حکم ہے اسی وقت حرام کر دیا، ختم کر دیا. مدینہ چلا کہ نہیں ہے یا ختم ہو گیا؟ اللہ کی قسم چلا. صرف مدینہ نہیں چلا، پوری عرب کی سرزمین چلی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے، صرف عرب کی سرزمین نہیں، 24 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت چلی بغیر سود کے. فاروق اعظم کے دور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہر پیدا ہونے والے بچے کا اللہ کی قسم گورنمنٹ وظیفہ لگاتی تھی. پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگ جاتا تھا، ہر بچے کو گھر میں وظیفہ ملتا تھا. ایک بندہ 950 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا. 4 کلو چاندی سونا اللہ کی قسم جھولی میں ڈال کر اللہ کے نبی کی جھولی میں لا کر پیش کرتے تھے بغیر سود کے. ایسا سسٹم چلا، ہر طرف مال ہی مال ہو گیا. مدینے میں کوئی زکات لینے والا نہیں، سارے زکات دینے والے بن گئے. بغیر سود کے یہ چلا. اگر مدینے میں اور ساری دنیا میں بغیر سود کے چل سکتا ہے تو آج کیوں نہیں چل سکتا؟ میں مثال اس لیے دی ہے کہ ایک ہے اطاعت نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا. دوسرا ہے رب کے مقابلے میں آ کر
خود رب بن جانا اور کھڑے ہو جانا اور کہنا تیرا نہیں چلے گا میرا چلے گا یہاں پر، اور پھر ہم کہیں ہم کون ہیں؟ مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ کیا تعلق ہے ہمارا اسلام سے؟ سود بھی چلے اور مسلمان بھی ہوں، اللہ کی قسم نہیں جمع ہو سکتا۔ پڑھو قرآن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ او ایمان والو، جو سودی لین دین باقی ہے رب نے حرام کر دیا، سارا ختم کر دو، چھوڑ دو، مٹا دو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو، ایمان والے نہیں ہو تو جاؤ بھاڑ میں کرو، لو سودی کاروبار چلاؤ۔ ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ سود اور ایمان کٹھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج 57 مسلمان حکومتیں اللہ کی قسم بری طرح سودی غلاظت کے اندر، اس گٹر کے اندر لتھڑی پڑی ہیں اور پوری امت کو لتھڑا ہوا ہے۔ پوری پاکستانی 22 کروڑ عوام کو IMF اور ورلڈ بینک اور سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں کی غلامی کے اندر جکڑا ہوا ہے ظالموں نے۔ اور ہم مومن ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نبی کی پیدائش کی بڑی خوشی ہے، اور ہم جناب نبی کی آمد پر عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ نبی کے ساتھ تعلق کیا تمہارا؟ اللہ اکبر۔ سنیں میرے بھائیو، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی نا، ختم کر رہا ہوں، وہ آیت سمجھا کے جا رہا ہوں۔ 32 نمبر آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران کی کتنے نمبر آیت ہے؟ 32۔ نوٹ کر لیں، غور سے سننی ہے یہ آیت۔ پھر دوبارہ شروع میں نے یہی پڑھی تھی، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جہان والوں کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ دو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، انہیں بتا دو اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم نے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ کافروں سے محبت۔ کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ اگر اللہ رب العالمین اس طرح کہہ دیتے، آیت اس طرح ان الفاظ میں نازل فرما دیتے، توجہ کرنا، اگر آیت ان الفاظ میں نازل ہو جاتی، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُمْ، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ مانا ٹھیک بننا تھا کہ غلط؟ کیوں جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک بننا تھا۔ مانا کیا بنتا تھا؟ ٹھیک بنتا تھا۔ اور اگر یہ لفظ ہوتے یا ایھا الذین آمنوا، نہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب المتولین، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مانا ٹھیک بنتا ہے یا غلط؟ یہاں بھی ٹھیک بنتے ہیں۔ رب العالمین نے نہ قوم کا لفظ استعمال کیا، نہ متولین کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ فإن اللہ لا يحب یہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا بغیر سوچے سمجھے نازل کر دیا نا قرآن کا لفظ، وہ میری طرح اور آپ کی طرح ہر لفظ بغیر سوچے سمجھے رب اتارتا رہتا ہے نا قرآن میں۔ یا رب کو قوم کے لفظ اور یہ متولین کے لفظ بھول گئے تھے، صرف کافرین کا لفظ رب کو یاد رہا، مجبور ہو کر اس نے یہ لفظ لکھا قرآن میں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا سمجھا ہم نے آج تک قرآن کو؟ کیا سنواری اپنی آخرت؟ کیا فکر ہے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانے کا؟ جتنا ہم دنیا کے لیے کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، اس کا 100واں حصہ بھی ہم آخرت کے لیے قربان کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ہمیں تو ایمان کی آج تک سمجھ نہیں آئی، جو ایک چیز ہے جس سے آخرت سنورنی ہے، ہم نے باقی کیا سنوار رہے ہیں؟ ہم ایمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ایمان کی پہچان نہیں آج تک ہو سکی مجھے اور آپ کو۔ لولا نگڑا ایمان لیا پھرتے وہ یہودیوں عیسائیوں والا، صحابہ والا ایمان ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا آج تک۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے تم ہو کلمہ پڑھنے والے، قرآن والو تم ہو کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو رسول کو ماننے والے، یہ جو نافرمانی کرنا ہے نا، منہ موڑنا ہے، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ کافروں کا شیوا ہے، تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے،
نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے. تم مومن ہو، کافروں کے پیچھے نہ چلو. اللہ کافروں سے محبت نہیں، تو جو کافروں کے طریقے پر چلے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. تو بس میری گزارش ہے آپ سے، منت سمجھ لیں، منوا نہیں سکتا ہوں، اللہ کی قسم میرے پاس منوانے کی اتھارٹی نہیں ہے، میں نہیں منوا سکتا آپ کو. گزارش کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں نبی کی اتباع نماز کے حوالے سے ہم سے آج تک کوئی سستی ہوئی کہ نہیں؟ دیانتداری سے بتائیں، آپ میرے سامنے بیٹھے جو ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، سب سے بول دو نا یار، سستی ہوئی کہ نہیں؟ نہیں بولنا چاہتے، تھوڑی سی ہوئی ہے نا، بہت زیادہ ہوئی ہے. تو پھر کیا خیال ہے مرتے دم تک یہ سستی ایسے ہی قائم رہنی چاہیے نا؟ اچھا سودی لین دین صرف حکومتیں نہیں کرتی، ہم بھی کرتے، ہم بھی کیا کرتے ہیں سودی لین دین. یہ جو کھادیں اٹھاتے ہیں، بیج اٹھاتے ہیں اور سپرے لیتے ہیں آڑتیوں سے، وہ ہم سے سود وصول کرتے ہیں. اس پر 6 مہینے بعد وہ کیا لیتے ہیں؟ سود پر دیتے ہیں. اللہ کی قسم ہمیں حلال نہیں دیتے، سود پر دیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں ان سے، سودی کاروبار کر رہے ہیں. جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اس نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور بینک سے سود لے رہے ہیں. کسی نے قومی بچت کے اداروں میں جمع کروائے ہوئے، وہاں سے سود کھا رہا ہے. اور جو صنعت کار ہیں انہوں نے اپنی صنعتوں کو بڑھانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ بینکوں کو سود لوٹا رہے ہیں ان قرضوں پر. سارے مسلمان سود کے اندر جکڑے ہوئے کہ نہیں؟ پوری منڈیاں مارکیٹیں اللہ کی قسم سود کے اندر بری طرح پھنسی ہوئی ہیں. ہم بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نبی کے عاشق ہیں، محب ہیں، غلام مصطفیٰ صدقے واری قربان. ہم سے بڑا نبی قیامت پر خوشی منانے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن نبی کی اتباع نہیں، وہ کسی اور کا، وہ صحابہ کا کام تھا، ہمارا نہیں ہے. تو آج کے بعد سود، اچھا سودی معاملات میں سستی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی ہے. مرتے دم تک قائم رہنی چاہیے یہ سستی؟ نہیں قائم رہنی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. دیانتداری سے کہتے ہیں. اچھا اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد اور مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی کوئی سستی ہوئی کہ نہیں؟ ساری دنیا سے اللہ کی قسم سستی نہیں ہوئی، بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں نے کوتاہی کی ہے، حکومتوں نے کوتاہی کی، سب نے کی ہے. ہم سب مجرم ہیں. کوتاہی ہوئی اور یہ مرتے دم تک کسی کوتاہی پر قائم رہنا ہے. میری منت ہے، منت اس لیے کر رہا ہوں، منوا نہیں سکتا آپ کو. جو کوتاہی ہوئی آپ نے مان لی. آج اس کانفرنس میں اللہ سے عہد کر کے جانا ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کوتاہی کو ختم کر دیا. یہ نہیں کر دیں گے، نہیں یہ نہیں کہنا مولوی صاحب دعا کریں ختم کرتے ہیں، دعا کریں آپ، یہ نہیں کہنا. قسم اللہ کی مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہوتا. مسلمان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ کہتے ہیں مومنوں کا شیوا یہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی، سن کر کہا مان لی. یہ شیوا نہیں ہوتا کہ دعا کرو مان لیں، مولوی صاحب دعا کرو، یہ نہیں. اللہ کی قسم شیوا کہتے ہیں مان لی. کافر کہتے ہیں ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. آپ نے، میری گزارش ہے، میں نے جو چیخو پکار کی ہے آپ کے سامنے، میں نے آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں کی. میں آپ کا دشمن نہیں تھا، میں نے آپ کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کی ہیں میرے بھائیو. قسم اللہ کی میرا اور آپ کا کوئی لین دین کا یا کوئی کاروباری جھگڑا نہیں ہے، نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے. یہ باتیں کڑوی ہیں ضرور. میں نے ان خوبصورت جسموں کو، ان چہروں کو اللہ کی قسم جہنم سے بچانے کی غرض سے یہ باتیں کی ہیں. میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. اب ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو وہاں سے نکلتے ہوئے جو سنا ہے نا جولی جھاڑ کر خالی کھولی جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں. سن لیا، کانوں کی لذت حاصل کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مولوی صاحب گلاں تے تہاڈیاں ٹھیک نے، لیکن ایتھے ہی رکھو، یہ باہر نہیں چلدی ہیں، یہ جلسہ گاہ کے اندر ہی ہوندی ہے، یہ مسجد جو کی ہوندی ہے. ہمارا تو معاشرے کا رویہ یہ بنا ہوا. سنتے ہیں ہم، سن کر ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. اگر کوئی آ بھی جائے نا اندر تو جولی میں وہ جھاڑ کر مسجد سے واپس چلے جاتے. اثر کوئی نہیں ہوتا، عمل کوئی نہیں کرتا اس پر.
میرے بھائیوں، ایمان والا بننے کے لیے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عملاً اطاعت ضروری ہے، عملاً اطاعت ضروری ہے۔ یہ زبانی کلامی اطاعت، زبانی کلامی مومن، زبانی کلامی عاشق غلام، کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا میں تو چل جائیں گے، رب کے ہاں نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے رب کے ہاں۔ مت دھوکہ دیں اپنے آپ کو، مت دھوکہ دیں اپنے آپ کو، مت دھوکے میں رکھیں، پچھتانا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ ٹھنڈے دل سے میری باتوں پر غور کرنا جا کے گھر میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی مفتی صاحب، آئندہ سوال ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے ایک پکا نمازی ہے اور دوسرے کو اپنے ساتھی کو نماز کے لیے فورس کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، تو اس حوالے سے شریعت میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ عزیز بھائیو، پہلے تو میں آپ کو فتویٰ سناتا ہوں 11ویں والے امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، ان کا فتویٰ ہے بے نماز اگر مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کر مسلمانوں کی بستی سے دور لے جا کر گڑھا کھود کر اس کے اندر پھینک کر کتے کی طرح اس کے اوپر مٹی ڈال دینی چاہیے، اس کی قبر بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سلوک کرنا چاہیے بے نماز کے ساتھ۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے کسی نے بھی، اگر علماء کرام، مساجد کے ذمہ دار، ممبر و محراب کے وارث یہ اعلان کر دینا کہ ہم نے کسی بے نماز کا آج کے بعد جنازہ نہیں پڑھانا، قسم ہے اللہ کی مسجدیں بھری ہوئی صبح دیکھے گیا، ہر مسجد بھر جائے گی، ہر مسجد بھر جائے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ مسجدیں آپ کی چھوٹی پڑ جائیں گی، مسجدیں اور بنانی پڑ جائیں گی۔ جب لوگوں کو پتا چلے گا نا ہمارا جنازہ کسی نے نہیں پڑھنا، قبر بھی نہیں بنانی، گھسیٹ کر پھینک دینا ہے ادھر، تو کوئی بندہ نماز سے پیچھے نہیں رہے گا کبھی۔ قصور ہمارا ہے، ہمارا بڑا قصور ہے، ہم نے ایمان سمجھایا ہی نہیں آج تک لوگوں کو۔ ہم نے کہا نماز پڑھو تب بھی مومن، نہ پڑھو تب بھی پکے گڑے مچھے سکے بند مومن۔ مولوی صاحب کو جمعرات کی روٹی دے دو، چندہ دے دو، تنخواہ دے دو، اللہ خیر صلاح ٹکٹ لے لو جنت کا پکا، ایمان کا پکا سرٹیفکیٹ لے لو مولوی صاحب سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند جس کو ایمان کی دے دیں وہ مومن نہیں بنتا اللہ کے ہاں، تو میرے اور آپ کے یا مولوی صاحب کے سند دینے سے مومن کیسے بن جائے گا رب کے ہاں؟ عبداللہ بن ابی کو سند نہیں دی اللہ کے نبی نے مومن ہونے کی، بن گیا مومن، مان لیا رب نے، تو میرے سند دینے سے کیسے مومن بن جائیں گے آپ؟ تو جب مومن ہی نہیں، میرا فتویٰ نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں اتنا بڑا فتویٰ نہیں دیتا، طالب علم فتویٰ ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ کا، سعودی عرب کے اس دور کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، اور فتویٰ ہے علامہ شیخ العرب والعجم بدیع الدین راشدی السندھی رحمت اللہ علیہ کا، اور فتویٰ ہے میرے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کا، اور فتویٰ ہے میرے دوسرے استاد محترم حافظ عبد السلام بن محمد، یہ تفسیر القرآن والے، تفسیر القرآن الکریم حافظہ اللہ، ان سب علماء کے فتویٰ ہیں کہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ بے نماز ہے وہ کیا ہے؟ میرا فتویٰ نہیں، میں علماء کا فتویٰ سنا رہا ہوں، اپنا فتویٰ نہیں لگا رہا کسی پر۔ ان علماء نے کہا جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، تو اگر میاں بیوی میں سے ایک بے نماز ہے دوسرا نمازی ہے تو بے نماز تو کافر ہے ان میں سے، جوڑے میں سے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، جو کافر عورتیں ہیں وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال نہیں، جو کافر مرد ہیں وہ مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ ان کا فتویٰ ہے نکاح کا کوئی نہیں رہتا، نکاح کا نہیں رہتا۔ یہ فتویٰ ان علماء کا ہے، میرے اوپر نہ الزام لگانا بڑا سخت فتویٰ دے گیا، میں کوئی نہیں فتویٰ دے رہا آپ کو۔ جی مفتی صاحب نیکسٹ سوال ہے کہ کیا شیعہ کافر ہیں؟ عزیز بھائیو، میں نے بڑی مرتبہ اس سوال کا جواب دیا، میں اللہ کے فضل سے علی وجہ البصیرت دیانتداری سے
دیانتداری سے قسم ہے اللہ کی، کوئی سیاسی جواب نہیں دے رہا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے دیانتداری سے جواب دے رہا ہوں، سیاسی جواب نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ مجھے پتا ہے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ والا قرآن جو آج دنیا میں موجود ہے یہ تحریف شدہ ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، وہ بندہ پکا ہی کافر ہے، وہ بندہ پکا ہی کافر ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے سنی ہے، چاہے کوئی ہے۔ ہاں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے 3-4 کے سوا، وہ پکا ہی بے ایمان اور کافر ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے کوئی ہے، وہ پکا کافر ہے۔ سمجھ آئی؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بدکارہ تھی اور ہماری حکومت آئے گی تو اس کو نکال کر درے لگائیں گے، وہ پکا ہی کافر ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ نقشبندی ہے، چاہے وہ شول بردی ہے، چاہے وہ کوئی ہے، پکا کافر ہے وہ۔ یہ نہیں میں جانتا شیعہ کافر ہیں کہ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی سمجھ؟ بس زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کی مدت کیا ہے؟ اگر مدت گزر گئے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ناخن، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال، ان کی آخری مدت 40 دن مقرر کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 40 دن کے بعد بھی جو چھوڑتا ہے ان کو زائل نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا، وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، حرام کا مرتکب ہے۔ اب کتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس نے، اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے پر دنیا میں بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے کہا ڈر جانا چاہیے جو محمد الرسول اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، کسی فتنے کا شکار ہو جائے یا دردناک عذاب کے اندر وہ ڈال دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، حد زیادہ آپ ہفتے بعد بھی یہ چیزیں زائل کر سکتے ہیں، غیر ضروری بال ختم کر سکتے ہیں، 10 دن بعد بھی ختم کر سکتے ہیں، مہینے بعد بھی ختم کر سکتے ہیں، 2 دن بعد بھی ختم کر سکتے ہیں۔ 40 دن سے زیادہ ان کو چھوڑنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، پھر بندہ مجرم اور گناہ گار ہے۔ جی مجمع میں سے کسی کا سوال مفتی صاحب سے ہو تو وہ کر سکتا ہے، اٹھ کے کر سکتا ہے، آگے کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ میرے بھائی اور یہ بزرگ اور جو خواتین اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، قیمتی وقت نکالا ہے، نیند قربان کی ہے، یا اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما اپنی بارگاہ میں۔ یا اللہ ان کی درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے اس کو۔ اور جن بھائیوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ ان کو ہمیشہ اس طرح کے پروگرام کر کے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرنے کے اس عمل پر یا اللہ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ ان سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اور یا اللہ جو بیمار ہیں تو بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بے اولادوں کو اپنے خاص فضل سے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کے قرضے اور ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو روزگار دیا ہے ان کو حرام سے بچا لے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔